السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج جو ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، ایک تو ان کی جو گزشتہ ماہ یا اسی ماہ جو مختلف شہروں میں مختلف سیمینارز ہوئے یا ورکشاپس ہوئے، اور جو نئے ہیں یا ابھی اپریل میں بھی اگر کوئی ورکشاپس ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ مئی کے اندر جو ورکشاپس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم مراقبے کے حوالے سے، جسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا کلر تھیریپی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو خیر ہمیں پتہ چلتا ہی ہے، لیکن ان شہروں میں جہاں جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ورکشاپس کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے براہ راست ہمارے تعلقات بھی ہیں یا کانٹیکٹس بھی ہیں، کچھ اس میں دوست بھی ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ جی، بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ آپ کے شکر گزار بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ود ان نو ٹائم اگر ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، خواہ فزیکل مسائل ہوں یا ذہنی پریشانیاں ہوں، وہ انسٹنٹلی جو ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، اب وہ مقصد چونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ آپ اس چینل پر ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مارننگ شو بھی آپ کا ڈیلی چل رہا ہوتا ہے۔ جی، تو یہ ڈیفینیٹلی حق ٹیلی ویژن کے لیے بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جب وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجیے مجھے خود بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جیسا کہ آپ نے شاید آج سے سال پہلے یا 2 سال پہلے یہ کہا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد آپ جی، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے وہی کام ہیں جو سب آپ کر رہے ہیں۔ جو مجھے لاہور سے یا اسلام آباد سے بھی جو کالز ہیں، اس میں بہت زیادہ آپ کے حوالے سے بات کی، بہت تعریف کی، اور کہا کہ ایسے بھی لوگ تھے وہاں موجود کہ جن کو ڈاکٹرس نے کہا تھا کہ اب بس انہیں دعا کی ضرورت ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، یہ آپ بتائیں گے کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں، تو دعا کی ضرورت ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور آج وہ اپنے نارمل انسانوں کی طرح جو زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل حقیقت ہے۔ اور آنے والے پروگرامس کب ہیں، کہاں ہیں، یہ بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ورکشاپ سے استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کی موجودگی کا بھرپور وہ وہاں پہ فائدہ حاصل کریں، یہ بڑا مقصد ہے۔ جی، جی، اور وہ کیا ایسا واقعہ تھا کہ جو مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر سے جواب دیا لیکن آپ نے کچھ ٹھیک کر دیا؟ سکندر صاحب، میں نے نہیں ٹھیک کیا، اللہ ٹھیک کرتے۔ ضرورت کوئی نہ کوئی وقت بنا دینا۔ بات یہ ہے کہ ایسا ایک مثال نہیں، تقریباً میں سے میرے خیال میں 1000 سے زیادہ مثالیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، 1000 سے زیادہ مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آنیر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو 1000 سے زیادہ مثال ایسے دے سکتا ہوں جو لوگ کیور ہو گئے الحمدللہ، کہ انہوں نے جواب دیے، ڈاکٹر نے جواب دیے اور ان کو صرف دعا کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دیے تھرو سندا ہیلنگ انرجی، تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو HMF کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جو میتھڈ جو ہمیں عطا کیے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، اور ابھی بالکل چاق و چوبند اور بالکل زندگی گزار رہے ہیں ایک نارمل انسان کی۔ کیونکہ ایسا بھی لوگ ہے کہ یہ اتنی مہینوں یا اتنے سال میں یہ اس کی زندگی ختم ہے، لیکن میڈیکلی ہے یہ پاسبل ہے کہ یہ اتنا بھی نہ رہے، لیکن الحمدللہ بھی
ان لوگوں کو تقریباً 6 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 15 سال ہوئے، ابھی تک الحمدللہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ لوگوں کو قرار دیا گیا ہے کہ ان کی مثال کے طور پہ اس شخص کی اس میڈیکلی اس شخص کی بالکل اولاد ہو نہیں سکتا ہے، اچھا، اس شخص کی ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ بہت سے ریزن ہوتے ہیں، میڈیکلی بالکل صحیح بات ہے اس طرح کی کہ مقصد میاں بیوی دونوں میں فالٹ ہے اور دونوں اس قابل نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سنڈا ہیلنگ انرجی کے تھرو اللہ نے ان کو اولاد دے دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی آئز پرابلمس کے کہ میڈیکلی کیوریبل نہیں ہے، اور آئی پرابلم کو آپ کو پتہ ہے روزانہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے ان کو، کیپچر وغیرہ اگر ہے آنکھوں میں جسے ہم کالا پانی کہتے ہیں کیٹریک کو، تو وہ بھی اس میں بہت سے ایسی بیماریاں کیور ہوئے، لیکن جو آنکھوں کے آئی سائڈ ہے، آئی سائڈ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کی ہے اور ابھی بالکل کیور ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے مثالیں ہیں کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی جو ہے نا وہ واپس لائے، جو میڈیکلی ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرابلمز اسکن پرابلمز جو میڈیکل اس کا علاج نہیں ہے، الرجی کا علاج میڈیکلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کیور کر دی ہے، الرجی اسکن کا ہو، لنگس کا ہو، کوئی اور پرابلم ہو ایسے الرجک، تو اللہ تعالیٰ نے کیور کر دی ہے، یعنی میڈیکلی یہ ممکن نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ خود یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ سے پہلے، میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ہم پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے پھر سنڈا دے کے پھر میڈیکل ٹیسٹ کر کے تو اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو خود کے کتنا فرق ہے اس چیزوں میں، بالکل پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ شفا اللہ کی طرف سے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اور شفا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ بے شک شفا کچھ شفا اللہ کی طرف سے کچھ کو نہیں ہوتے، چانس ہوتی ہے، کچھ عرصہ بعد ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کسی وقت کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا لکھا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، صرف ہم ایک میتھڈ، ایک طریقہ اپناتے ہیں۔ تو اس میں جو تھے مثال کے طور پہ پچھلے جو سیمینارز تھے اس میں تقریباً الحمدللہ 98 لوگ ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ، 100 میں سے 98 لوگ ایسے 97 یا 96 لوگ انشاءاللہ اس طرح کے بالکل کیور ہو گئے تھے۔ لیکن باقی جو 2 رہ جاتے ہیں تو وہ شفا منگوانے اللہ ہوتا ہے یا بعد میں ان کو شفا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو شفا دیتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں شفا اللہ دیتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ خدا نہ کرتا یہ تب کہ یہ دعویٰ ہم کریں، کیونکہ دنیا میں سے پرفیکٹ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ 100 کے 100 لوگ ہیں یہ شفا کو، لیکن یہ وہ بیماریاں جو میڈیکلی کیور نہیں ہوتا ہے، جو کسی اور طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، سارے کچھ ریکارڈڈ ہے، سب کے ایکسپیرینسز ریکارڈڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں اور اللہ شفا دے دیتا ہے۔ نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کسی کو بھاگ دوڑ ہے، نہ کسی کی کہ ہم اس کو بتا دیں کہ آپ امیجن کرے کیسا ہوگا ویسا ہوگا، نہ کوئی پڑھنا پڑھانا کوئی ایسا کوئی چیز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ شفا دے دیتے۔ ایک ایسا طریقہ میتھڈ ہے جو آج جو آپ نے ذکر کیا، جیسے کہ میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، اس کیفیت میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو وہ طاقت ہے، جو شفا ہے، وہ ہمارے وجود میں آتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، میں معذرت سے اس میں بھی قدر گرامی کرتا ہوں، میں میڈیٹیشن یا مراقبے کا سے بات ضرور کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جو آپ کے آنے والے ورک شاپس ہیں تو وہ کب ہے، وہ نیکسٹ ورک شاپ کب ہے، اور میرے کے اندر کیا پروگرامس ہیں تاکہ اس وقت جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر لیں ان ورک شاپ کے لیے، اور اس میں پارٹیسپیشن کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے، کہاں وہ کانٹیکٹ کریں کہ اپنی سیٹ کو ریزرو کرا سکیں، کراچی میں کر رہے ہیں، لاہور کر رہے ہیں، اسلام آباد کر رہے ہیں،
تو یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. جی یہ ہوتا ایسا ہے، جو طریقہ ہے وہ تو صرف ہمیں کال کرتے ہیں اور ہم وہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، پھر آ جاتا ہے. وہی پہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے. اچھا جو نمبر اس وقت آپ کے چاہے آپ کے وہ نمبر بالکل اس پہ آ سکتے ہو، نمبر کر کے بالکل آ سکتے ہیں اس پہ آپ. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے جو عمر کے بہت چھوٹے عمر کے بچے جو ڈسٹرب کرتے ہیں یا شور شرابہ کرتے ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہے. باقی کوئی بھی آ سکتا ہے. بڑی ہال ہوتی ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ابھی جو کراچی میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس 1000 لوگوں کی کیپیسٹی کا ہال تھا. تو زیویر ہال کا ایک بہت بڑے ہال ہوتے ہیں، اس میں ہمارے الحمدللہ بہت سے لوگ تھے موجود تھے اور اللہ نے شفا بھی دے دی ہے. تو اس طرح کی جو ہے ہماری جو ابھی جو ایونٹس ہیں وہ ہے 10 اپریل، یہ 30 اپریل کو ہے پی سی ہوٹل میں. اسی سنڈے کو کہ سیٹرڈے کو آنے والے سیٹرڈے کو. جی 30 اپریل کو جو ہے آپ کا پی سی راولپنڈی اسلام آباد میں ہے. جی ٹائم وہی 3 بجے ہیں. 3 بجے کا ٹائم 3 کے 30 اپریل کو ہے 3 بجے. اچھا یہ راولپنڈی میں ہے. اور یہاں پر کراچی میں پی سی ہوٹل میں ہے 15 مئی کو ہے وہی 3 بجے. جی 15 مئی سنڈے بنتے ہیں نا، میرے خیال میں سنڈے بنتے ہیں. جی سنڈے کو ہے. اور وہ جو ہے لاہور میں ہے 28 مئی کو ہے وہی 3 بجے سیم ٹائم اور سیم پی سی ہوٹل میں ہے. جی ناظرین آپ نوٹ کر لیجیے کہ جو ورک شاپ یا سیمینار جو ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کی کراچی میں 30 اپریل ہے پی سی ہوٹل میں، اور 15 اپریل جو ہے 15 مئی جو ہے وہ ہے آپ کا راولپنڈی اسلام آباد. جی بالکل 15 مئی راولپنڈی اسلام آباد میں ہے. 15 کو یہاں پر 30 اپریل تو یہاں پر ہے. 15 مئی کو یہ پی سی ہوٹل لاہور کراچی میں ہے. اچھا کراچی میں ہے 15 کو دوبارہ کراچی میں. اچھا جی ناظرین یہ ذرا سی آپ تصحیح کر لیں، میں شاید کچھ غلط کر گیا. میں ایک بار بتا دیتا ہوں. 30 اپریل اس سنڈے جو سیٹرڈے ہوگا میرا خیال ہے 30 اپریل 30 اپریل کو جو سیٹرڈے بالکل سیٹرڈے 30 اپریل کو پی سی راولپنڈی میں ہے. پھر اس کے بعد 15 مئی 15 مئی پی سی کراچی میں ہے. جی اور اس کے بعد 28 مئی پی سی لاہور میں ہے. جی بالکل صحیح. اور ٹائمنگس جو ہیں وہ 3 بجے کے ہیں. اس وقت بھی جو آپ کو ڈاکٹر صاحب کے نمبر آپ کو آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنے سیٹس ریزرو کرا سکتے ہیں. 30 تاریخ کے لیے راولپنڈی پی سی میں، 15 مئی کے لیے پی سی کراچی میں، اور 28 مئی کے لیے پی سی لاہور میں. جی ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں بالکل صحیح. کوئی بھی ایسا پرابلم ہمارا فرض بنتے ہیں کہ اگر کسی کے دور ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ اپنانی چاہیے، کرنی چاہیے. پھر اس طریقے کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ابھی تک کسی کو کوئی پرابلم اس طریقے سے کبھی نہیں ہوا. یہ فائدے کے بغیر کبھی نہیں کرتا. بالخصوص یہ طریقہ انسان کے بیہیویئر میں بھی چینج لے آتے ہیں. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing
with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.